میں نے ایک پکچر دیکھا تھا فیس بک پہ، جی یہ جو شیعوں کا جو امام مانتے ہیں نا، خامنی ہے یا خمینی کیا ہے آج جی کل جو، جی جی کچھ شیعوں کا تو اس کا امام ہے، تصویر لگا اکثریت ہوا شیعوں تھا۔ کا امام ہے شاید. ہاں جی ہاں، شیعوں نے اپنے امام تو چینج کیا. شیعوں نے، ہمارے زمانے کے شیعوں نے کہا کہ ہمیں مزید امام چاہیے. تو اہل بیت اس والے لیے تو امام جو ان ذلیل کو ہو رہے پسند نہیں ہے. ہیں۔ اہل بیت والے امام کہتے ہیں وہ جو اللہ نے بنائے ہیں وہ چلیں وہ پرانے ہو گئے، یہ انہوں نے اپنے امام بنا دیا. ہمارے زمانے کے شیعہ مولویوں نے اور شیعہ عوام نے بھی اس میں ہاں کر دیا. جی ہاں بالکل صحیح تو فرما رہے پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خامنی جو ہے یہ وقت کا پیغمبر ہے۔ ہیں. پیغمبر تو اس کو نہیں کہتے، اس کو امام کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. پیغمبر شاید نہیں کہتے، وہ شاید پوسٹ پہ غلط کسی نے ایسے فضول کام کیا ہے. خامنئی کو یہ ہے شیعہ جو ہے نا، اور شیعہ مولوی اس کو پیغمبر تو نہیں کہتے، لیکن پیغمبر جیسا، پیغمبر کی اس کے پاس اختیارات ہیں، پیغمبر کا پوسٹ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے پیغمبر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خامنئی کو اللہ سے بھی اوپر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اس طرح ہی ہے نا، ان کا میں عقیدہ یہ اس وجہ ہے، سے کہہ رہا ان ہوں کہ کا اس عقیدہ طرح یہ ہے کہنا۔ کہ اللہ جو ہے خامنئی کا نمائندہ ہے آسمانوں میں. شیعوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ابھی کہ اللہ کا جو خامنئی کا امبیسڈر، اس کا سفیر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نستشیر. جی جی ہاں. سر، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین یہ کیا ہے اصل میں، یہ کس کو کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین اصل میں 12 امام علیہم السلام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جی خلیفہ بولتے ہیں جانشین کو، راشد بولتے ہیں جس کی جی ہدایت ہے، جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، کبھی غلط راستے پہ کسی کو نہیں لے کے جاتا. تو یہ خلفائے راشدین ہمارے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، قرآن مجید کے فرامین کے مطابق یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام 12 امام ہیں. سر، تو یا سنی لوگ جو ہے نا یہ تو چار کو خلفائے راشدین مانتے ہیں نا۔ صحیح صحیح. پھر میں اس دن سن رہا تھا ایک کو کہ وہ اتنے بغض میں گیا ہوا تھا کہ اس نے بولا کہ مولا علی جو ہے وہ خلفائے راشد میں بھی نہیں ہے۔ وہ شیعوں کے ضد میں کہتا ہوگا نا، وہ شیعوں کے ضد میں آ کر کچھ ناصبی ایسے کہتے ہیں. وہ لیکن اکثر اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر اہل سنت 4 کو خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں. معاویہ کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، لیکن اس کو خلیفہ راشد نہیں کہتے. جی ہاں. جی سر، اور میں یہاں پر پاکستان میں ایک ہے نام تو میں بھول گیا، ایک خطیب ہے شیعوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کی ایک بیٹی تھی۔ میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے بولا تھا کہ 4 بیٹیاں تھیں۔ جی ہاں. تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں ہیں؟ ایک بیٹی تو ضرور ہے نا. ایک بیٹی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ان کی جی بیٹی ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں. ان کے علاوہ صلی اللہ علیہ بیٹیاں ہیں یا نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں شیعہ یا سنی کے پاس یہ حدیث نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ دوسری بیٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ جی مخالفین اور شیعہ دونوں کے احادیث اس مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں کہ ان کے 4 بیٹیاں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں. جی ہاں. تو یہ شیعہ مولوی جو پھر کہتا ہے نا اس کہ میں ان کی صرف ایک بیٹی ہے، یہ ایک جہالت کی وجہ سے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی پھر نہیں، نہ وہ کوئی تاریخی حوالہ، کچھ بھی نہیں. ایسے ہی شیعہ مولیوں نے مشہور کرا دی. میں اس نے اپنا ایک میتھمیٹیکل حساب بنایا ہوتا کہ اتنے سال میں نبوت اور اپنے طرف سے ایک بنایا تھا نا. پھر اس نے بولا تھا کہ یہ جو بی بی فاطمہ گئی تھی نا وراثت مانگنے کے لیے، پھر ہوں. نہیں دیا، تو اس میں اور بیٹیاں کیوں نہیں گیا؟ اگر ہوتی وہ تو اور بھی پہلے تو جاتی یہ ہم اس طرح۔ جہالت ہے نا، وہ تو سب جانتے ہیں کہ بقیہ بیٹیاں حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب میں وفات پا گئی نا. وہ تو زندہ نہیں تھی. جی وراثت تو اس جی وراثت اس اولاد کو ملے گا جو والد کے وفات کے وقت زندہ ہو. اب بقیہ بیٹیاں جو ہیں وہ دنیا سے جا چکی ہیں، شہید ہو چکی ہیں. وہ کیسے جب زندگی زندہ ہی نہیں ہے تو کیسے وراثت مانگنے آ جائیں؟ صحیح ہے. پھر جی میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپریٹر صاحب کا وہ جو پروفائل تھا میں نے اس پہ بھی دیکھا تھا، جو مولا علی کی یا امام حسن حسین اس طرح کی پکچر بناتے ہیں، تو کیا یہ پکچر اس طرح بنانی یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بالکل غلط بات ہے.
آپ کوئی پکچر بنا دیں اور اس کو نسبت دے دیں، کہہ دیں کہ یہ فلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکچر ہے یا فلان امام کا پکچر ہے، تو یہ کسی کو نہیں معلوم ان کا شکل مبارک کس طرح تھا، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے سے کوئی ہاں پکچر پر پینٹنگ کر کے کہہ دیں کہ یہ امام علیہ السلام کا شکل ہے، یہ افتراء ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ القول بما لا يعلم ہے. یا اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بنو امیہ کے ساتھ محبت والا رویہ رکھا تھا؟ کس طرح رکھا تھا؟ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ رسول وسلم صلی نے اللہ بنو علیہ امیہ کے وسلم کا ساتھ. جو رویہ تھا نا، رویہ سب لوگوں کے ساتھ جی بہترین تھا. وہ تو جی وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وہ سب لوگوں سے بہت پیار سے پیش آتے تھے، بہت ہی احترام سے پیش آتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے. اور چاہے وہ مخالف تھے، منافق تھے، مشرک بھی آتے تھے تو ان سے بہت ہی احترام سے پیش آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بنی امیہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے افراد جو تھے ان میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے، مخالفت کرتے تھے جنگوں میں اور لشکر لے کے آتے تھے اور شدید مخالفت تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں سے جو مسلمان ہو کے آتے تھے تو ان کے ساتھ تو وہی سے جو دوسرے مسلمانوں جیسا رویہ تھا ان کے ساتھ بھی رویہ ہوتا تھا. جو کافر ہوتے تھے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتا ہے تو اس پہ کوئی رحم تو نہیں ہوتا نا میدان جنگ میں. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے ممبر پر کچھ بندر اچھل کود رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہو گئے تھے. تو یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ کے بعد یہ بنی امیہ کو خلافت ملے گا. میں آپ کو وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. یہ کتاب ہے الدر المنثور في التفسير بالمأثور عبد الرحمن سیوطی کی، جزء خامس، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2009 میں. آیہ یہ ہے سورہ مبارکہ اسراء کی آیہ نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلنَّاسِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور ہم نے قرار نہیں دیا وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر یہ کہ سبب فتنہ کے لیے، سبب امتحان کے لیے، لوگوں کے لیے. اور ہم نے قرآن مجید میں اس خواب میں شجرہ ملعونہ، وہ خاندان جو ملعون ہے، قرآن مجید میں ملعون ہے، اس خاندان کو کے دکھانے کے لیے خواب آپ کو دکھایا تھا. وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم اس خاندان کو ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہمارے ڈرانے کی وجہ سے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کی طغیان بڑھ جاتی ہے. تو اس کے ذیل میں کئی ایک روایات انہوں نے نقل کی ہوئی ہے سیوطی صاحب نے صفحہ نمبر 309 اور 310 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر کہ سہل بن سعد سے رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنی فلان ینزون علی منبرہ نزو القردہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی فلان کو، یہ بنی فلان بنی امیہ ہے، میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، اپنے ممبر پہ دیکھا ہے کہ اب ان کے ممبر پہ اچل رہے ہیں، کھود رہے ہیں بندر کی طرح. فساءہ ذالک، یہ خواب میں دیکھا تھا انہوں نے، تو ان کو بہت برا لگا تھا. ان کے بعد مرتے وقت تک انہوں نے کبھی مسکرایا بھی نہیں، ہنسے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے میں یہ آیہ نازل کی ہے. ابن عمر سے روایت کیا کہ رأیت ولد الحکم ابن ابی العاص علی المنابر کأنہم القردہ. الحکم ابن ابی العاص عثمان کا چچا ہے، عثمان کا ایک چچا ہے الحکم، اس کا ایک اور چچا تھا المغیرہ. المغیرہ وہ بھی بہت ہی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اچھا، یہ عثمان کا چچا ہے اور اسی مغیرہ کی وجہ سے عثمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب رقیہ کو شہید کیا تھا. اچھا، اپنی چچا کی محبت میں. تو یہ ان کو دیکھا تھا کہ وہ ممبر پہ اچل کود رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں یہ آیہ نازل کیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، یعنی الحکم والولدہ. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا.
دوسری بہت ساری روایات ہیں کہ یہ سب بنی امیہ کے متعلق ہیں. یہ دیکھیں یہ ابو سعید خدری سے روایت ہے. وأخرج ابن ابی حاتم وابن مردویہ والبیہقی فی الدلائل وابن عساکر. ان حضرات نے، ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر میں، ابن مردویہ نے، بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور ابن عساکر نے اپنے تاریخ میں ابو سعید ابن المسیب سے روایت کی ہے. سعید ابن المسیب تابعی تھا، اور اس کے جو مراسیل ہیں اصح المراسیل ہیں جماعت مخالفین کے نزدیک. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی امیہ علی المنابر فساءہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ منبروں پر ہیں، تو ان کو بہت برا لگا. فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے یہ پیغام نازل کیا. انما ہی دنیا اعطوها، یہ دنیا میں نے ان کو دنیا دی ہے، یہ دنیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، دنیا تو میں کافر کو بھی دے دیتا ہوں. فقرت عینہ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہو گیا. وہی قولہ، اور اللہ نے قرآن میں یہ آیہ نازل، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک. اوکے میرے بھائی، مزید حکم کریں. جی یا سنی حضرات میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر. پھر دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ عائشہ کا ابا. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نزدیک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ نہیں، یہ میں اس لیے میرے مائنڈ میں آیا تھا نا کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی مولا علی کے فضائل ہے تو سب کو سنی حضرات نے ضعیف قرار دیا کہ یہ سارے فضائل ضعیف ہے. صحیح، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے، کتاب سنن الترمذی، سنن الترمذی، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں سنہ 2008 میں. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہ صفحہ نمبر 1061 ہے. معاف کیجیے گا، میں بلکہ اس کو یہاں لے کے 1061 ہے. باب مناقب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس پہ ملاحظہ کریں جو پہلی حدیث ہے. کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. تم علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ 3 دفعہ فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. وهو ولی کل مؤمن من بعدی، اور وہ ہر مؤمن کے ولی ہیں میرے بعد. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ کو بلا کرے. یہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 3737. ابو ہارون عبدی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انا كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ ہم منافقین، معاف کیجیے، کہ ہم انصار کا گروہ منافقین کی پہچان، منافقین کی معرفت کس طرح حاصل کرتے تھے کہ ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. اگلا حدیث ملاحظہ کریں، مصابر الحمیری روایت کرتے ہیں اپنے والدہ سے دخلت علی ام سلمہ، کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. سنا کہ وہ اس طرح فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن کبھی ان سے بغض نہیں رکھتا. اگلا حدیث ملاحظہ کریں. اچھا، قال بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، بریدہ اسلمی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ واخبرنی انہ یحبهم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ 4 لوگوں سے محبت کروں، اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اچھا، قیل یا رسول اللہ سمہم لنا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے نام ہمیں بتائیے. 3 دفعہ پیغمبر نے کہا علی منہم علی منہم علی منہم یقول ذلک 3، 3 دفعہ فرمایا کہ ان میں سے ان 4 میں ایک علی علیہ السلام ہے، ایک علی علیہ السلام ہے، ایک علی علیہ السلام ہے. وہ ابو ذر، 3 دفعہ علی علیہ السلام کا نام لیا، پھر بولا ابو ذر، مقداد، سلمان. وامرنی بحبہم واخبرنی انہ یحبہم،
اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان سے محبت کروں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا حدیث نمبر 3741. اچھا، ان ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم کیا ہے. فجاء علی علیہ السلام تدمع عیناہ، علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اچھا، کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تؤاخی بینی و بین احد. یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ سب میں بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو کسی کا بھائی قرار دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آپ نے، میرے لیے کسی کو بھائی نہیں بنایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو میں نے اپنے لیے رکھا ہے. انت اخی فی الدنیا، آپ میرے بھائی دنیا و آخرت میں. پھر اگلا حدیث دیکھیں، انس بن مالک کہتے ہیں، یہ حدیث متواتر ہے، کان عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیر. اب پتہ چلتا ہے کہ محبوب سب سے زیادہ کون ہے، سب سے زیادہ کون کس سے پیار کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندہ آیا، پرندہ جو ہے طیر مشوی، روسٹڈ جو ہے پرندے کا کباب. اچھا، وقال، انہوں نے دعا، اللہم ایتینی باحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تیرے نزدیک جو سب سے پورے خلائق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو لے کے آؤ. پورے کائنات میں تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو لے کے آؤ یہاں پر اے اللہ، تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. فجاء علی علیہ السلام فاکل معه، علی علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے وہ کھانا کھایا ہے، تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت. جی ہاں، ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں 1 منٹ کے لیے بھائی. جی یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، جزء 13، عیسیٰ بابی الحلبی نے اس کو مصر میں چھاپا ہے سن 1965 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 200 میں یہ روایت ہے فضل ابن عباس سے. فضل ابن عباس جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، فضل ان کے بیٹے ہیں. فضل کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، سألت ابی عن ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذکور، میں نے اپنے والد صاحب جناب عباس سے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، ان کے کئی بیٹے تھے، جناب ابراہیم تھے، جناب طیب تھے، جناب طاہر تھے، جناب قاسم تھے، ٹھیک ہے نا، یہ سب بچپن ہی میں وفات ہو گئے تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب جناب عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے متعلق، ایہم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لہ اشد حبہ، ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ان کے جو بیٹے ہیں ان سے سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اپنے کن بیٹے سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ تو عباس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، والد کی جگہ ہیں، انہوں نے کہا فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو عباس نے چچا جواب دیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے پیغمبر کے بیٹوں میں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کہا فقلت له سألتك عن بنيه، میں نے کہا ابا جان میں ان کے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. علی علیہ السلام تو ان کے داماد ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں، میں ان کے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا، عباس نے جواب دیا، انه كان احب الیہ من بنیہ جمیعا وارعف. تو عباس نے فرمایا کہ اے بیٹے فضل، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ پیارے تھے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جب ان کے بیٹے بھی تھے، پیغمبر کے بیٹے بھی زندہ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی بچہ تھے، وہ بھی کم سن تھے، انہیں سب اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کن سے کرتے تھے؟ علی علیہ السلام سے کرتے تھے. انہ کان احب الیہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علی علیہ السلام زیادہ محبوب تھے، من بنیہ جمیعا، اپنے تمام بیٹوں سے. ان کے تمام بیٹوں سے زیادہ محبوب کون تھے؟ علی علیہ السلام. وارعف، اور اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ رأفت بھی، مہربانی، خیال رکھنا، کس کا خیال زیادہ رکھتے تھے؟ علی علیہ السلام کا خیال زیادہ رکھتے تھے.
ما رأيناه زائله يوما من الدهر منذ كان طفلا. جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام ننھے تھے، چھوٹا بچہ تھے، ہم نے ایک دن نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بغیر ہوں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیغمبر کے بغیر ہوں. ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے. الا ان يكون فی سفر لخدیجہ، مگر وہ ایک سفر تھا کہ وہ خدیجہ کے لیے گئے تھے. خدیجہ کے لیے شادی سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شام گئے تھے نا، مال تجارت لے کے شام گئے تھے. اس سفر میں امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ نہیں گئے تھے، باقی ہمیشہ ساتھ تھے. وما رأینا ابا ابر بابن منہ لعلی، ہم نے، عباس کہتے ہیں، ہم نے ایسا والد دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی والد اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرے جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. ولا ابنا اطوع لاب من علی علیہ السلام لہ، اور ہم نے دنیا میں ایسا بیٹا بھی نہیں دیکھا کہ اپنی والد کا اتنی طاعت گزار ہو، اتنا فرمان بردار ہو، اتنا اس کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرے جیسے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ ابن ابی الحدید ہے جو مخالفین میں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، شافعی مذہب کا حامل ہے، اس نے روایت کی. جی سر مزید بولیں. ایک اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں اسی موضوع پر جب آپ نے سوال کیا ہے. یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تالیف ابن الاثیر الجزری، متوفی سنہ 630. کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ، جزء سابع ہے، یہ 1994 میں چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 258 میں یہ معاذۃ الغفاریہ، ایک صحابی ان کا حیات ہے. معاذ الغفاریہ سے روایت ہے، کنت انیسا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج معه فی الاسفار اقوم علی المرضى واداوی الجرحى. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں میں نکلتی تھی اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ جو بیمار ہو جائیں اور جن کو زخم ہو جائے میں ان کی خدمت کرتی تھی. مسلمانوں میں جو بیمار ہو جاتے تھے، جو زخمی ہو جاتے تھے، میں ان کو خدمت کرتی تھی، ان کو دوائی وغیرہ خیال رکھنا بیماروں کا اور زخمیوں کا. فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت عائشہ وعلی رضی اللہ عنہما خارج من عنده. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا اور وہاں سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام باہر نکل رہے تھے. فسمعته یقول، میں نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے، یا عائشہ، اے عائشہ، ان هذا احب الرجال الی واکرمهم علی فعرفی له حقه واکرمی مثواه. اے عائشہ، یہ تمام مردوں میں میرے پاس جو ہیں یہ سب سے زیادہ محبوب علی علیہ السلام ہے، اور سب سے زیادہ مکرم بھی، سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ بہترین صاحب مقام والا علی علیہ السلام ہے. بس ان کا حق جان لو، ان کا حق پہچان لو، اور ہمیشہ ان کے مقام کا عزت کیا کرو. جی سر، اب اور بھی روایات ہیں. جی سر بولیں. سر یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی جو ہے یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ جی صحیح وہ بات؟ طرح یہ کہ فمن اتبعہ فإنہ منی فمن اتبعنی فإنہ منی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اور ہمارے ہاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بھی ہے کہ جو بھی میری اتباع کرے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے. جو بھی اتباع کرے، سلمان بالکل اہل بیت میں سے، اس طرح اہل بیت میں سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت مطہرین میں سے ہو یا معصوم ہو، لیکن اس طرح ہے کیونکہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے قول و فعل میں، وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا، اور یہ تمام شیعوں کے لیے. جی سر. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ جی سر بولیں عارف صاحب. یہ میں دراصل میں تو سنی ہوں، لیکن مجھے 1% یہ پسند بھی نہیں ہے. اور پھر جب میں نے اپنی ہسٹری دیکھی تو ہم خود بھی بی بی فاطمہ کے اولاد میں سے ہے نا. جی سر ماشاء اللہ. تو اس لیے ان سے بہت محبت ہوئی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہر رات کو امام حسین کے غم پہ بہت روتا ہوں. یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ روتا ہوں. ماشاءاللہ. ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. میں سوتا بھی ہوں تو نوحہ سن کر سوتا ہوں، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی.
ماشاء اللہ تو یہ ہے کہ میں اگر فقہ جعفریہ والا نماز پڑھوں تو اس کے لیے کیا وہ آگے وہ جو پتر سا رکھتے ہیں کیا وہ ضروری ہے کہ تو اور دیکھیں یہ وہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا چیز ہے کہ آپ کچھ چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کے فرمان میں ان کے فرامین کے مطابق کچھ چیزوں پہ سجدہ کرنا سجدہ باطل ہو جاتا ہے. ایک جو چیز پہننے والی چیز ہو, ایک ایسا سجادہ ہے, ایک ایسا مصلی ہے جو کپڑے سے بنا ہوا ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یا کھانے کی چیز ہے, اس کو کھا لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. روٹی رکھا, روٹی پہ سجدہ کر رہا ہے, یا مثلا سالن ہے یا سبزی ہے جو کھانے والی سبزی ہے, اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. پالک مثلا رکھا ہوا ہے, اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے معدنیات سے نکلتی ہوں, لوہا ہے, چاندی ہے, سونا ہے, قیمتی پتریں ہیں, فیروزہ ہے, ان چیزوں پہ سجدہ نہیں. باقی ہر چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں. کاغذ پہ سجدہ کر سکتے ہیں, چٹائی پہ سجدہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان میں سب سے بہترین کیا ہے؟ مٹی ہے. سب سے بہترین کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل, سجدے کا مطلب کیا کہ میں اللہ کے سامنے ناچیز ہوں, ذلیل ہوں, ٹھیک ہے نا. میں گناہ کار ناپاک ہوں, اللہ جو ہے میرا خالق, میرا مالک ہے, وہ بادشاہ ہے. تو میں اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہوں, کو چھوٹا کر لیتا ہوں, ذلیل ہوں میں اس کے سامنے. تو یہ سب سے عزیز ہے ماتا, انسان کا چہرہ. اس کو اگر انسان مٹی پہ رگڑ لے, ہاں سب سے بہترین مٹی ہے. اور مٹی میں سب سے بہترین امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے, کربلا کی مٹی. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اگر کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرے تو اس کی نماز کو ملائکہ چیک ہی نہیں کرتے, سیدھا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. وَإِلَّا ملائکہ ہمیشہ نماز کو چیک کرتے ہیں بھائی کہ اس کی طہارت ہے یا نہیں ہے, اس کی لباس پاک ہے یا نہیں ہے, یا اس کی قرات صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ چیکنگ ہوتی ہے. اگر اس میں چیکنگ میں اگر وہ فیل ہو گیا تو ادھر ہی سے واپس ہو جاتا ہے, نماز قبول نہیں ہوتی. اگر صحیح ہوا تو پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. ہاں, جو کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتا ہے تو ان ملائکہ اس کو چیک نہیں کرتے, وہ سیدھا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہے کہ کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرنی چاہیے. اگر اس پہ کوئی نہیں کرتا, یا وہ مثلا تقیہ کی وجہ سے, تو گھر میں چٹائی تو ہوگا نا, یا کاغذ رکھ کے اس پہ سجدہ کریں, یا کوئی پتھر ہے یا کوئی اور مٹی لے لیں, اس پہ سجدہ کریں. جی سر. سر آپ فقہ جعفریہ کا نماز میں کہاں سے سیکھوں گا کہ میں بالکل ہو بہو اس طرح نماز پڑھوں جو فقہ میں نے جعفریہ ہو؟ وہ میرا ایک پروگرام ہے اس پہ نماز پہ, وہ آپ دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا. صحیح. تھینک یو میرے اس سر. چینل میں. ہاں, تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی, تھینکس. بہت مہربانی.